نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کے طور پر ہمیں یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 ایسے جھوٹے شخص ہوں گے کہ جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق وقتاً فوقتاً جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور وہ سب اپنی چاپلوسی اور اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک شخص بہروپیہ کا سا کھڑا ہوا ہے۔ کبھی وہ لمبے بالوں اور لمبی داڑھی کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی بالکل ہی اپنی داڑھی اور مونچھ صاف کر دیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ خشخشی داڑھی رکھ کے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اس کا عجیب طرز عمل ہے، داڑھی رکھتا ہے تو داڑھی کو اچھا سمجھتا ہے، جب داڑھی مڈا دیتا ہے تو داڑھی کو جراثیم سمجھتا ہے۔ تو عجیب اس کا طرز عمل ہے۔ ظاہر بات ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت نے آنا تھا، اور وہ وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں اور اپنا شر پھیلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹا ہونے پر مہر لگا دی ہے۔ اب کوئی بھی آدمی کسی بھی انداز سے کسی بھی روپ کے اندر آئے تو وہ جھوٹا ہی ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا تصور بالکل غلط ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق جھوٹے مدعی نبوت جس نے احمد عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے اپنی جھوٹی نبوت پر کئی طرح کی ناقص اور فاسد دلیلیں دینے کی کوشش کی ہے۔ حال ہی میں اس کا ایک بیان نیٹ پر آیا ہے کہ علماء کرام کی کثرت سے وفات ہو رہی ہے، تو علماء کرام کی کثرت سے وفات کو اس نے اپنی نبوت کی دلیل بنایا ہے، اور قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت سے علماء کرام کا دنیا سے رخصت ہونا سمجھ میں آتا ہے،
جو کہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ہم آج کے اس بیان میں اس کے اس جھوٹے استدلال کا باطل ہونا اور حق کا حق ہونا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جھوٹے مدعی نبوت احمد عیسیٰ نے پہلے تو ایک جھوٹ گڑھا ہے اور اس جھوٹ کی بنیاد پر اپنے استدلال کو آگے پھیلایا ہے۔ جھوٹ یہ گھڑا ہے کہ علماء کرام نے قرآن کریم کی آیت جو سورہ نجم کی پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ کیا اور تارے جب بجھ جائیں گے، اور تارے جب بجھ جائیں۔ یہ ترجمہ جھوٹے مدعی نبوت احمد عیسیٰ نے پیش کیا اور علماء کرام کے ذمے لگا دیا کہ تمہارے علماء نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ عوام کہو کہ بھئی تمہارے علماء نے قرآن کریم کی اس آیت وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اور جب تارے بجھ جائیں، اور تاروں سے مراد اس کا دعویٰ ہے کہ علماء کرام ہیں، تو جب علماء کرام دنیا سے رخصت ہو جائیں ہاں جی تو وہ وقت جو ہے نئے نبی کے آنے کا ہے۔ اب اس آدمی کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے ہم بالترتیب اس کے استدلال کو پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس نے آیت پیش کی وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا، اور اس آیت کا جو ترجمہ کیا اس ترجمے کو علماء کرام کا ترجمہ بتایا ہے، حالانکہ ہمارے معروف علماء میں سے کسی بھی عالم نے وہ ترجمہ نہیں کیا جو ترجمہ اس نے پیش کیا اور ہمارے علماء کا بنا کر پیش کیا۔ مدعی احمد عیسیٰ کا یہ طرز ہے کہ پہلے ایک جھوٹ گھڑ لیتا ہے اور اس کو پھر ہمارے ذمہ ڈال دیتا ہے یا قرآن کریم کے ذمہ ڈال دیتا ہے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ڈال دیتا ہے، پھر اس پر جو ہے نا اپنی ڈھینگے مارتا رہتا ہے۔ ہمارے علماء کرام میں سے کسی بھی قابل قدر بڑے عالم نے ایسا کوئی ترجمہ نہیں کیا جو ترجمہ اس نے پیش کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس قرآن کریم کی مختلف تفاسیر ہیں۔ میں علماء دیوبند کے معروف تراجم اور تفاسیر میں سے چند ایک کے حوالے اور دوسرے حضرات کے بھی حوالے پیش کرتا ہوں، جس سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ علماء کرام نے ترجمہ کیا ہی نہیں ہے، جو ترجمہ اس نے علماء کرام کا بنا کر پیش کیا اس میں یہ آدمی جھوٹا ہے۔ چنانچہ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر عثمانی ہے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا، قسم ہے تارے کی جب گرے، قسم ہے تارے کی جب گرے، یہ حضرت کا ترجمہ ہے۔ حضرت نے قسم کی بات کی ہے اور اس نے کہا اور تارے جب بجھ جائیں۔ حضرت نے تارے کا لفظ مفرد استعمال کیا اور اس نے جو ہے تارے کا لفظ جو ہے وہ جمع استعمال کیا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا مختصر ترجمہ اور مختصر حواشی کے ساتھ جو ہے قرآن کریم چھپا ہوا ہے، اس میں حضرت نے ترجمہ کیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا ہوا۔ یہ دیکھیں حضرت فرماتے ہیں قسم ہے مطلق تارے کی، قسم ہے مطلق تارے کی جب وہ ہاں جی قسم ہے تارے کی، بہت باریک لکھا ہوا ہے، قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ تو حضرت نے بھی تارے کا لفظ
مفرد استعمال کیا اور شروع میں قسم کی بات کی ہے۔ اسی طرح یہ اہل حدیث حضرات کا مشہور ترجمہ ہے تفسیر احسن البیان، جو ان کے ہاں بہت زیادہ پڑھنے میں چلتی ہے، اس میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے فرمایا گیا قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے، قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے۔ انہوں نے بھی دیکھو قسم کی بات کی اور تارے کا لفظ مفرد استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ ترجمہ ہے مولوی احمد رضا خان صاحب کا، جو بریلوی مسلک کے ترجمان ہیں، انہوں نے بھی قرآن کریم کا یہ ترجمہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ہاں جی، جب یہ معراج سے اترے۔ اب دیکھو انہوں نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا اور تارے جب بجھ جائیں۔ اسی طرح یہ ایک جماعت المسلمین ہے، اس کا امیر ہے یہ مسعود احمد صاحب، اس کا ترجمہ یہ موجود ہے، اس نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، اس نے ترجمہ کیا تارے کی قسم جب وہ بلند ہو۔ اب دیکھو یہ ترجمے بریلوی مسلک کے ہیں، دیوبندی مسلک کے ہیں، اہل حدیث مسلک کے ہیں، تو قرآن کریم کے ان ترجموں میں کہیں بھی یہ ترجمہ موجود نہیں اور تارے جب بجھ جائیں۔ اس نے ترجمہ خود اپنی طرف سے گھڑ لیا اور علماء کرام کے ذمہ لگا دیا، آگے ساری کی ساری بنیاد اسی استدلال پر رکھی ہے، اور علماء کرام نے ترجمہ کیا ہی نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور جو آدمی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے، اب مجھے بتائیں کوئی تو شریف آدمی بھی نہیں رہتا، اس کا نبی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور قرآن کریم اس آدمی کو نہ پڑھنا آتا ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی اس کو سمجھ ہے، اور دعویٰ ہے اس کا نبوت کا۔ دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیت وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس کے اندر اس نے جو ہے کئی گول کھلائے۔ دیکھو اس نے ترجمہ کیا اور تارے جب بجھ جائیں، حالانکہ شروع میں وَالنَّجْمِ کے شروع میں جو واو ہے، یہ واو قسمیہ جا رہا ہے اور اس کا معنی ہے قسم ہے۔ اس نے ترجمہ کیا اور، حالانکہ اور ترجمہ ہوتا ہے واو عاطفہ کا، اور واو قسمیہ کا ترجمہ ہوتا ہے قسم ہے۔ تو دیکھو جس آدمی کو یہی نہیں پتا کہ یہ واو عاطفہ ہے یا یہ واو قسمیہ ہے، تو اس کا دعویٰ ہے کہ میں وقت کا پیغمبر ہوں۔ اور دیکھیں تارے کا لفظ نجم عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ واحد ہے۔ علماء کرام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اس سے مراد یا تو جنس تارہ ہے یا ایک تارہ ہے۔ ایک تارہ وہ ثریا بھی ہو سکتا ہے اور وہ زحل بھی ہو سکتا ہے، باہر کے کوئی بھی تارہ ہو، مطلق ایک تارہ مراد ہے اور جمع نہیں ہے۔ اور نجم واحد کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے آتا ہے، ایک ستارہ۔ اگر کئی ستارے مراد لینے ہوتے تو لفظ ہوتا والنجوم۔ نجم کی جمع کیا آتی ہے؟ نجوم۔ تو اب اگر کئی تارے مراد ہوتے تو لفظ ہوتا والنجوم، جبکہ لفظ ہے والنجم، تو اس سے مراد ایک تارہ یا جن سے تارہ ہے۔ دیکھو اس لیے تارہ ترجمہ کیا، وہ ترجمہ ہے اور تارے جب بجھ جائیں۔ تو دیکھو واو قسمیہ تھی، اس کو واو عاطفہ بنا دیا، کیسی جہالت ہے۔ اور نجم کا لفظ جو ہے وہ واحد تھا، اس کو جمع بنا دیا۔ اور پھر ڈٹھائی یہ کہ دیکھو قرآن کریم کا اس کو مطلب معنی نہیں آتا اور پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اسی قرآن کریم کی جو ابتدائی آیات ہے سورہ نجم کی پڑھتے ہوئے کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہاں جی، آگے کہتے ہیں عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَّىٰ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَّىٰ، حالانکہ لفظ ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَّىٰ۔ تو جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو قرآن کی سمجھ کیسے ہوگی؟ اس کا نبی ہونا تو بڑی بات کی بات ہے، عجیب بات ہے۔ پھر جہالت کی انتہا دیکھے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ تو حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے
اور اس سے مراد جو ہے ظاہری ستارہ ہے جو آسمان پر موجود ہے، ہاں جی، جنس ستارہ۔ اب یہ مقام مدح ہے، یہ مقام ذم نہیں ہے، مذمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تارے کی قسم کھا رہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ معزز ہوتی ہے یا وہ چیز جو ہے گھٹیا اور ذلیل ہوتی ہے۔ یہ آدمی علماء کرام کو گالیاں دیتا ہے اور ان کو ملاٹے کہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کی شان کو بیان کیا ہے۔ ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہاں والنجم کے اندر قرآن کریم کی اس آیت میں ستارہ ہی مراد ہے، اور مطلب ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو۔ اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال ہے کہ دیکھو جس طرح ستارہ نکلنے کے وقت سے لے کر غروب ہونے کے وقت تک، میری فجر کے وقت تک جو ہے وہ اپنے ایک خاص محور پہ چلتا ہے اور دائیں بائیں نہیں ہوتا، اپنے سیدھا اپنے کام میں لگا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھٹکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جو ہے راہ راست پر ہیں اور سچے نبی ہیں۔ اس لیے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ جس طرح ستارہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راہ راست سے نہیں بھٹکے بلکہ آپ سچے نبی ہیں۔ اب یہ بات قرآن کریم کی آیات ہوتی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اور اس کے اس بات کے بارے میں، اس نے اس کو علماء کرام کی وفات پر فٹ کر دیا جس کا اس سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں ستارہ جو ہے یہ اس کا کام کیا ہے؟ قرآن کریم میں خود ذکر کیا گیا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ جو ہیں یہ ستارے سے رہنمائی پاتے ہیں۔ ستارے جو ہوتے ہیں وہ رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں۔ علماء کرام کا مقصد تو رہنمائی ہے، علماء کرام کا مقصد اور کام اور غرض جو ہے، محنت جو ہے، راستے سے بھٹکانا نہیں ہے۔ یہ مقام مدح ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر یہاں علماء کرام کا تذکرہ بھی کیا ہوتا تو یہ مقام مدح تھا، جبکہ یہ آدمی جو ہے تعریف کرنے کی بجائے علماء کرام کی مذمت کر رہا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہے۔ گالیاں دینا تو شریف آدمی کا کام نہیں ہے۔ جو آدمی مدعی نبوت ہے وہ گالیاں دے گا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کوئی آدمی شریف آدمی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر نبی ماننا تو بڑی بات کی بات ہے۔ اب اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں علماء کرام کے متعلق فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے خاص طور پہ علماء ہی ہے۔ یعنی خوف خدا اللہ رب العزت نے جتنا علماء کے دل میں رکھا ہے اتنا غیر علماء کے دل میں نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے کہ خوف خدا علماء کے دل میں زیادہ ہے، آج یہ آدمی اٹھ کر علماء کرام کو جو ہے وہ جھوٹا کہتا ہے اور ان پر الزامات لگاتا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ علماء ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ پاک قرآن کریم کے اندر شان بیان کرتا ہے علماء کرام کی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کرتے ہیں علماء کی، جبکہ یہ آدمی جو ہے وہ علماء کرام کی تذلیل کرتا ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب علماء انبیاء کے وارث ہے، یہ علماء کرام کی شان ہے، جبکہ یہ آدمی علماء کرام کی تذلیل کرتا ہے اور استدلال کرتا ہے قرآن سے۔ تیرا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ علماء کرام کا دنیا سے چلا جانا یہ دین کا بہت بڑا نقصان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہے ان میں ایک نشانی علماء کرام کا دنیا سے چلا جانا بھی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتقارب الزمان، مشکاۃ شریف میں یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں موجود ہے، فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، ویقبض العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا، وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا یعنی مستقبل کی خبر دی، مطلب یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا، جس طرح کہ آج اس طرح ہو رہا ہے کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح،
اور دن گھنٹوں کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ اگلی حدیث میں اس کی تشریح ہے، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں کئی طرح کے فتنے ہمارے سامنے ہیں، جس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت کا بھی فتنہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یذهب الصالحون الاول فالاول، فرمایا کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ علماء کرام کے جانے پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دین کا نقصان قرار دے رہے، ان کو صالحین قرار دے رہے، یذهبون الصالحون الاول فالاول، فرمایا وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر، فرمایا کہ صرف تل چھٹ بھوسا رہ جائے گا، جس طرح کے بھوسا ہوتا ہے، تل چھٹ ہوتا ہے جو کا یا کھجور کا۔ فرمایا لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ رب العزت ان کی کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ تو دیکھو علماء کرام کا دنیا سے چلا جانا، یہ تو دین کا نقصان ہے بہت بڑا۔ یہ کوئی علماء کرام کی اہانت نہیں، علماء کرام کی شان میں فرمایا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ رب العزت کھینچ کر علم کو ختم نہیں کریں گے، ینتزعہ من العباد، کہ اس کو بندوں سے کھینچ لیں۔ فرمایا ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ رب العزت علم کو لوگوں سے کھینچ لیں گے علماء کرام کو کھینچنے کے ساتھ، یعنی علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھانے کے ساتھ۔ علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے تو علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ فرمایا حتی لم یبقی عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ اخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جو ہیں وہ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ فسئلوا، لوگ ان سے مسائل پوچھیں گے۔ فرمایا فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علماء کرام کے دنیا سے چلے جانے کی پیش گوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس پیش گوئی میں دیکھو علم کا چلا جانا فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ علماء کرام جو ہے وہ کسی نبی کی نعوذ باللہ جو ہے اہانت کریں گے، اس کی تکذیب کریں گے اس لیے اٹھا لے جائیں گے، نہ اللہ فرمایا جب وہ اٹھ گے علم ہی اٹھ جائے گا، ان کے اٹھنے سے علم کا نام باقی نہ رہے گا۔ یہ آج ان کے بغیر اپنا علم پیش کر رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء کرام چلے جائیں گے، علماء ایک بھی باقی نہیں رہیں گے۔ جب ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے اس آدمی کو استدلال پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ بھی مقام مدح کہ لوگ ستاروں سے تو روشنی حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، تو ستاروں کا مقصد روشنی ہے، علماء کرام کا مقصد ہدایت ہے۔ علماء کرام گمراہی نہیں پھیلاتے، علماء ربانیین کی اللہ رب العزت نے قرآن میں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے فرمان میں ان کی شان کو بیان کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت یہ ہوگا، ابھی یہ وقت نہیں ہے، علماء جا رہے ہیں بالکل، لیکن ابھی لاکھوں علماء باقی ہیں، لاکھوں علماء باقی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ لہذا اس کا کہنا کہ علماء کرام فوت ہو گئے، ہاں جی، اور سورہ نجم کی آیت پڑھ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو بھئی اور تارے جب بجھ جائیں گے، اور تارے بجھے نہیں، ابھی لاکھوں تارے موجود ہیں۔ جب تارے موجود ہیں استدلال ہی باطل ہے، جاء الاحتمال باطل الاستدلال۔ جب دیکھو احتمال کہ اب تو غالب مان یقین باقی ہے، علماء کرام لاکھوں کی تعداد میں باقی ہیں، ٹھیک ہے چند درجن ایک سال میں فوت ہو گئے تو یہ افسوس کی بات ہے، لیکن الحمدللہ وہ جتنے اپنے شاگرد تیار کر گئے ہیں اور جتنی وہ دنیا کے اندر محنت کر گئے ہیں، اپنے نائب تیار کر گئے ہیں، آج ان کی جگہ پر ان کے نائبین کام کر رہے ہیں۔ تو لہذا اس سے یہ استدلال کرنا کہ علماء ہی ختم ہو گئے، لاکھوں علماء موجود ہیں، تو لہذا یہ استدلال بنتا ہی نہیں ہے۔
ہے، استدلال تو تیرا تب بنتا اگر بالفرض محال کوئی عالم بھی دنیا میں باقی رہتا، لاکھوں علماء موجود ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، فرمایا ہر آنے والی نسل میں سے اس کے نیک لوگ اس علم کو حاصل کریں گے، علم دین کو۔ کیا کام ہوگا ان کا؟ فرمایا ینفعون عنہ تحریف الغالین وانتحار المبتلین، اور فرمایا وتاویل الجاہلین، علماء کرام نسل بعد نسل آئیں گے اور علم کو حاصل کریں گے، اور وہ لوگ جن لوگوں نے غلو سے کام لیتے ہوئے قرآن و سنت کے اندر تحریفات کی ہوں گی اور اپنے باطل نظریات پر استدلال کیا ہوگا، جاہلانہ تعویلات کی ہوں گی، یہ علماء کرام آ کر ان کی تردید کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ علماء موجود ہیں اور تردید اس طرح کے غلو کرنے والے، ایسے جاہل جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، جن کو گرامر کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا پتہ نہیں ہے، ایسے جاہلوں کی تردید کرنے کے لیے آج بھی الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں اور اپنے منصب کو ادا کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا ہے کہ علماء کرام بہت ہو گئے لہذا میں نبی ہوں، یہ نبوت کی دلیل نہیں ہے، نبوت کا دروازہ تو ویسے ہی بند ہے۔ اچھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو کہ حق پر قائم رہے گی، اللہ کے حکم کو جو ہے وہ باقی رکھے گی، ان کے خلاف پراپیگنڈا بڑا ہوگا، سازشیں بڑی ہوں گی، لیکن وہ سازشیں کرنے والے ناکام ہو جائیں گے اور وہ حق والوں کی جماعت اپنے موقف پر ڈٹی رہے گی قیامت کے آنے تک، فرمایا، اور کوئی چیز ان کو جو ہے اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکے گی۔ اور نئے نبی کے آنے کی ضرورت تب ہوتی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجراء نبوت کی بات کی ہوتی یا ہمارا دین ختم ہو چکا ہوتا۔ الحمدللہ قرآن کریم ہمارے پاس محفوظ ہے اور پورے کا پورا جو ہے شریعت کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر اللہ وهم علی ذلک، فرمایا ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ دین پر ڈٹی رہے گی، اور ان کو کوئی آدمی جو ذلیل کرنا چاہے گا، نقصان پہنچانا چاہے گا، مخالفت کرنا چاہے گا، وہ کچھ ان کا بگاڑ نہ سکے گا، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے، وہم علی ذالک، قیامت کے آنے تک یہ جو ہے اپنے موقع پر ڈٹے رہے گے۔ پہلے نبی تو اس لیے آتے تھے کہ انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیا جاتا، اس میں تحریفات کر دی جاتی، جبکہ آج قرآن کریم اپنی اصل شکل میں الحمدللہ موجود ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کی بہترین تعلیمات کا حصہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ جتنا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شریعت کا، اتنا حصہ دنیا کی کسی قوم کے پاس موجود نہیں ہے، تو لہذا ہمیں نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو اس کا پہلا استدلال اس بات سے تھا، اور اس نے جو ہے پھر دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور احمد بھی ہوں، حالانکہ احمد کی پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی، اس کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد جو ہے ایسے رسول آئیں گے جن کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا۔ اب دیکھو حضرت عیسیٰ پیش گوئی فرما رہے ہیں کہ میرے بعد احمد آئیں گے، یہ تو نہیں فرمایا کہ جو آئے گا وہ احمد بھی ہوگا اور عیسیٰ بھی ہوگا۔ اب دیکھو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے قرب قیامت آنے کی پیش گوئی کر کے گئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو احمد کے آنے کی پیش گوئی پوری ہو گئی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کرے گئے قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی خوشخبری ہے۔ فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ہے، اس کا نام عیسیٰ نہیں، اس کے والدین نے نام اس کا عیسیٰ نہیں رکھا، نہ اس کے باپ نے اس کا جو ہے نام احمد رکھا ہے۔
اگر اس کا نام اس کے باپ نے احمد رکھا ہوتا، اس کے باپ نے اس کا نام عیسیٰ رکھا ہوتا تو اس طرح کی بات کرتا، پھر بھی غلط تھی۔ جب کہ باپ نے اس کا نام احمد رکھا نہ عیسیٰ رکھا، یہ خود اٹھ کر جو ہے وہ اپنا نام طے کر رہا ہے، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے جن کا نام جو ہے ان کے والدین نے رکھا تھا۔ اب دیکھو زمین و آسمان کا فرق ہے، اور جس عیسیٰ کے آنے کی پیش گوئی ہے، جو نشانیاں ان کے دور کی بیان کی گئی ہیں، کوئی نشانی بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ آدمی ہر لحاظ سے جھوٹا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، میرے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت ہے۔ آپ نے صراحتاً فرما دیا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت آنا یہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں۔ جب وہ پہلے نبی بنائے جا چکے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جب ان کا نبوت پہلے مل چکی ہے، تو لہذا آپ کا بعد میں آنا وہ ختم نبوت کے منافی کیسے ہوا؟ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئے نبی کو آنے کی کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اس کا دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، میرے بعد 30 جھوٹے آدمی آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ سب جھوٹے ہیں۔ حالانکہ جو ہے فرمایا ان میں سے ہر آدمی کہ میں نبی ہوں، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب آپ صراحتاً یہ فرما گئے، اب ڈھینگے مار کے جو ہے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنا یہ کائنات کا سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہے، جاء عیسیٰ بالبینات، عیسیٰ علیہ السلام جو بینات لے کے آئے، تیرا ان بینات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے تو ان معجزات کا ویسے ہی منکر ہے، کیونکہ معجزات دکھا نہیں سکتا تھا، اس لیے ویسے ہی انکار کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات جو تم کہتے ہو دکھائے نہیں ہیں۔ دیکھو جو آدمی معجزات کا منکر ہے وہ آیت پیش کرتا ہے، جاء عیسیٰ بالبینات۔ خیر دیکھو اس آدمی نے اپنے اس جھوٹ پر استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ تاروں سے مراد، قرآن پاک کی آیت میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، استدلال کرتے ہوئے کہا یہاں تاروں سے مراد ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے، یعنی ظاہری تارے مراد نہیں ہے، باطنی تارے مراد ہے۔ ہم کہتے پہلی بات تو یہ ہے تاروں کا لفظ نہیں ہے، تارا ہے، تو لہذا علماء کرام کے فوت ہونے پر استدلال کیسے ہی ہوگا، علماء تو جمع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کہتا ہے ظاہر مراد نہیں باطن ہے، اور ساتھ کہا کہ یہ آیت متشابہ ہے، یہ آیت متشابہ ہے۔ اچھا اگر یہ بات صحیح بھی ہوتی کہ یہاں مراد تارے سے اس کا ظاہر نہیں باطن تھا، تو باطن سے مراد کیا ہے؟ ظاہر نہیں، تو پھر یہ منصب تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، یہ 15ویں صدی کے دجال اور کذاب پر تھوڑی اترا ہے۔ جب 15ویں صدی کے دجال مدعی احمد عیسیٰ پر نہیں اترا، قرآن حضور پر اترا، تو قرآن کی تشریح کس نے کرنی تھی؟ اگر اس سے مراد ظاہری معنی نہ ہوتا، باطنی معنی ہوتا، تو اس باطن کس نے بتانا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باطن اس کا بتایا نہیں، اور آپ کو فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہاں جی جو آپ کو دیا گیا آپ لوگوں کو بتا دیں، ہاں جی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کا حق ادا کر کے گئے ہیں، اور کوئی اس کا باطنی معنی مراد ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تارا مقام مدح میں ہے، جس طرح تارا نہیں بھٹکتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھٹکے۔ مشرکین مکہ اور کفار کا خیال غلط ہے، اس کا سب صاف معنی یہ تھا، یہاں باطن والی بات ہی کوئی نہیں۔ اگر یہاں باطن مراد ہوتا تو یہ اس باطن کی تشریح حضور کا منصب تھا، اس دجال کا منصب نہیں ہے، قرآن حضور پہ اترا ہے۔ یہ عجیب دجال آدمی ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نبی تھے، باقی جو ہے دنیا کے نبی نہیں ہے، اور یہاں اپنی نبوت کا استدلال جو ہے اس قرآن سے پیش کر رہا ہے۔ عجیب دھوکہ بازی ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ حضور صرف عرب والوں کے لیے نبی ہے، اور ایک طرف اپنی نبوت کو جو ہے وہ اسی قرآن سے جو کہتا ہے صرف عربوں کے لیے تھا، مکہ والوں کے لیے تھا، اب اس سے جو ہے اپنا استدلال پیش کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے، جو یہ خود خیال بھی نہیں کرتا کہ میں نے کسی کے اوپر بات کوئی اور کہی ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں۔ باہر کیف دیکھو، اگر یہ آیت متشابہ ہے جس طرح کہ اس نے کہا، تو متشابہ آیتوں پر تو جو بھی ہے ایمان لانا ضروری ہے، اس پہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنا اور اس کی ٹو میں لگنا یہ تو شرم جائز ہی نہیں ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو متشابہ آیتیں ہیں ان کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے. ہاں جی فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. ہاں جی وَأَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. جن کے لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھنا اور ان سے لوگوں کو جو ہے نا بہکانے کی کوشش کرنا یہ گمراہ لوگوں کا شیوا ہے، تو اس مدعی نبوت کے گمراہ ہونے میں کیا شبہ رہ گیا. ادھر علماء کرام کو گمراہ بتا رہا ہے جبکہ اپنے ہی استدلال سے گمراہ ہونا ثابت ہو گیا. اب دیکھو اس سے بڑی اس کے جھوٹا ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ قرآن کریم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے کیوں؟ تاکہ آپ خود اس قرآن کی وضاحت دوسروں کے سامنے پیش کریں. جو بات وضاحت والی تھی، تشریح والی تھی، آپ نے اس کا کما حق ہو، جس طرح حق تھا اس کی تشریح آپ نے کر دی اور واضح ہو گیا حق. تو لہذا آج 1500 سال بعد جو ہے کسی جاہل آدمی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریح فرما چکے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ بات کوئی اور ہوتی ہے، آیت جو ہے کوئی اور ہوتی ہے، پھر آج جا کر اور ڈھینگ کہیں اور سے مارتا ہے. یعنی بات اس کی بنتی نہیں ہے، استدلال بنتا نہیں ہے. اپنی بات کو بنانے کے لیے کبھی کسی ایک آیت کا ٹکڑا لیتا ہے، کبھی دوسری آیت کا ٹکڑا لیتا ہے. اسی آیت کے متعلق بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ آیت چونکہ اس میں اس کا باطن مراد ہے اور باطن سے مراد غیب ہے، تو لہذا غیب جو ہے غیب کہتا ہے کہ لہذا غیب پر جو لوگ غیب کو دیکھتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں، جو ظاہر کو دیکھتے ہیں وہ ہدایت پہ نہیں ہے. نئی بات چھیڑ دی کیا کہ قرآن پاک کی آیت وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس سے ظاہری ستارہ مراد نہیں ہے، اس کا باطن مراد ہے، یعنی علماء مراد ہے. اچھا علماء مراد ہو تو یہ علماء کی شان ظاہر ہو گئی، یہ تیرے منہ پر تماچا ہے. اچھا اگر دیکھو کہتے ہیں اس سے مراد غیب ہے، یعنی ظاہر نہیں باطن ہے جو غیب ہے. اچھا غیب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک قرآن جو ہے غیب دیکھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن غیب دیکھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے غیب دیکھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ نہیں غیب کو دیکھتے ہیں. غیب کو دیکھنے والوں کی رہنمائی نہیں کرتا بلکہ غیب پر ایمان لانے والوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ بھئی جو بھی اس سے مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. اچھا غیب دیکھنے والوں کی دیکھو عجیب تشریح ہے، دنیا کا انوکھا عجوبہ کہ غیب دیکھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. ارے اللہ کل کے اندھے وہ غیب ہی کیا جو نظر آئے، وہ غیب ہی کیا جو نظر آئے، غیب دیکھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے. بھائی جب وہ نظر آ گیا تو غیب رہا ہی نہیں. تو لہذا اب یؤمنون بالغیب کا مطلب ہے جی یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کو دیکھتے نہیں. وہ غیب ہی نہ رہا جو کہ آنکھوں سے نظر آئے. اسی طرح دیکھیں اس نے استدلال کیا، کہتا ہے جی کہ چونکہ یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ظاہر مراد نہیں ہے بلکہ باطن مراد ہے اور غیب مراد ہے. اور اکثر لوگ اس لیے گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر مراد لیتے ہیں اور پھر قرآن کے ذمہ ایک اور جھوٹ بول دیا. کہتا ہے قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت کم یا کم ہدایت پاتے ہیں. یہ جو اس کے الفاظ ہیں نا، کہتا ہے اکثر لوگ قرآن کہتا ہے کہ اکثر لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ ہدایت پاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے. یہ قرآن پر جھوٹ ہے. کیا کہتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اکثر لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ ہدایت پاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ موجود ہے نہیں. بلکہ کیا موجود ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کم ہدایت پاتے ہیں. ہاں جی یہ نہیں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ قلیلا، قلیلا فرمایا نہیں، کثیرا فرمایا.
تو یہ کہنا قرآن کریم کے ذریعے سے زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کم ہدایت پاتے ہیں، یہ جھوٹا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ ہے یا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تیرے جیسے لوگ اور تیرے جیسے پیچھے لگنے والوں جیسے لوگ جو ہے، جو تیرے پیچھے چلتے ہیں یا تو ہے، تیرے جیسے لوگ قرآن کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ جو ہے ہدایت پاتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہدایت پاتے ہیں وہ کثیر ہے، قلیل نہیں ہے۔ قرآن پر جھوٹ نہ بولو۔ میں حیران ہوں کہ جو لوگ اس کو نبی ماننے پر تلے ہوئے ہیں اور ہمیں میسج کرتے ہیں کہ اس کا جواب دو۔ دیکھو جو اتنا جھوٹا آدمی ہے قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کریم کے پورے 30 پاروں کے اندر جو ہے کہیں بھی جو ہے یہ آیت موجود نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہو قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں اور زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اچھا خیر، تو یہ دیکھو اس کی استدلالات اور اس کا جو آپ تانا بانا دیکھو، ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ اچھا اب قرآن پاک کی ایک اور آیت لی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کے متعلق بات کرتے ہوئے قرآن کریم کی ایک اور آیت لے لی۔ ہاں جی، کہتا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، قرآن پاک میں ہے، اور جب ستارے دھندلا جائیں گے۔ اب پھر وہ علماء کرام کی وفات پر جو ہے استدلال کر رہا ہے، کہتا ہے یہاں بھی ستارے مراد ہیں، تو دھندلانے سے مراد علماء کرام کا جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے پہلے پڑھو اذا الشمس کورت، پھر ہے نا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، پھر آگے بھی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ یہ درمیان سے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کہاں سے نکال لیا؟ اذا الشمس کورت تو ہوا نہیں، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ تو ہوا نہیں، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ تو ہوا نہیں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ تو ہوا نہیں ہے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ تو ہوا نہیں ہے۔ جب یہ ہوا نہیں ہے اور پھر تم نے صرف وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کو لے لیا اور اس میں بھی اپنی جو ہے نا شیخی بگاڑ دی، کہتا ہے کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کا معنی ستارے جو ہے جب دھندلا جائیں گے۔ اب تشریح اپنے کی، کہتا ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے نا قرب قیامت ایک دھواں ظاہر ہوگا۔ ہاں جی، کہتا ہے وہ دھوئیں سے مراد جو ہے یہ مختلف جو گیسیں ہیں نا آج پھیلی ہوئی، ہاں جی یہ گیسیں مراد ہے، دھوئیں سے مراد۔ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے ستارے دھندلا جائیں گے۔ میں نے کہا جو گیسیں ہیں وہ عقل کے اندھے، اگر اس سے مراد گیسیں بھی ہوں، اس گیسوں سے متاثر صرف علماء کرام ہیں جو پوری دنیا ہے؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ سے مراد علماء کیسے لیتے ہو؟ اگر اس سے مراد علماء ہوں تو پھر یہ گیسیں جو ہیں یہ صرف علماء کرام کے حق میں دنیا میں موجود ہے یا باقی کے حق میں بھی ہے؟ تو کیوں نہیں دھندلایا گیسوں کے اندر؟ تو کس کائنات کے اندر رہتا ہے؟ یا تیرے ماننے والے کیوں نہیں دھندلائے؟ وہ کس کائنات کے اندر رہتے ہیں؟ تو وعدے کو وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ قیامت کے حالات ہیں۔ جب قیامت آئے گی دنیا کا ہر نظام تباہ ہو جائے گا، یہ قیامت کے متعلق ہے۔ ہاں جی، تو لیکن جو ہے ایک آیت کو نکال لیا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، حالانکہ دیکھو یہاں بھی ظاہر ستارے مراد ہے۔ اس طرح کے گیسوں کا تعلق جو ہے گیس، جب گیسیں جسے یہ کہتا ہے اگر گیسیں ہوتی تو اس سے تو آسمان کے ستارے پتہ نہیں دھندلاتے کہ نہ دھندلاتے، آسمان تک اس کا رخ کیسے ہے اور اس کی رسائی کیسے ہے؟ علماء کرام کے ساتھ خاص کرتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی خاص نہیں ہے، سب کو دھندلانا چاہیے۔ اور اگر جو ہے ظاہری ستارے مراد دیتے ہو، ظاہری ستاروں کا دنیا کی اس گیس کے ساتھ فی الحال کیا تعلق ہے؟ تو تمہارا استدلال کس طریقے سے بنتا ہی نہیں ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں اسی اپنے بیان کے اندر اس نے بات کی ہے، کہتے ہیں کہ جی دیکھو میں نبی ہوں، مجھے اس لیے نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ جی اساطیر الاولین ہے، اساطیر الاولین ہے، اپنی نبوت پر استدلال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو میں نبی ہوں، مجھ کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو واقعات آئے ہیں قوم نوح کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا اور دوسری قوموں کا، کہتا ہے تم کہتے ہو کہ اس سے پہلی قومیں مراد ہیں، کہتا ہے پہلی قومیں مراد نہیں ہے بلکہ جو اس سے تم لوگ مراد ہو۔ آج کی قوم نوح تم ہو، آج کی قوم سمود تم ہو، آج کی قوم عاد تم ہو، کہتے ہیں اس سے تم لوگ مراد ہو، اور جو ہے تم جو ہے میرے مقابلے میں کہتے ہو اساطیر الاولین، جبکہ جو ہے میرا آنا برحق ہے۔ اب یہ کیسا استدلال ہے جو آپ سنیں؟ دیکھیں یہ بات یا استدلال تب ہوتا جب کہ اسلام میں کسی نئے نبی کے آنے کی جو ہے پیش گوئی ہوتی، کسی نئے نبی کا تصور ہوتا، نئی نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہوتا۔ ہمارے یہاں تو نئی نبوت کا اور نئی رسالت کا عقیدہ ہی کفر ہے، تو لہذا اگلی بات جو ہے اس کو ماننا کیسے صحیح ہے؟
اور دیکھو یہ بات تب ہوتی جب کہ ساری کی ساری امت گمراہ ہو چکی ہوتی، جس طرح کہ پہلی امتیں ساری گمراہ ہوئی ہیں، ان پر عذاب آئے ہیں، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت جو ہے وہ برحق حق پر قائم رہے گی اور حق کو پھیلاتی رہے گی، حق کا دفاع کرتی رہے گی۔ ان کے خلاف سازشیں پروپیگنڈے کرنے والے جو ہیں وہ خود مٹ جائیں گے، لیکن وہ نہیں مٹے گی، وہ اپنے حق پر قائم رہے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے تو پھر اس نبوت پر استدلال کرنا چاہیے مانا دارت۔ اور پھر دیکھو اگر جو ہے یہ ساری باتیں کسی نئے نبی کی دلیل ہوتی تو بھئی جو نئے نبی کے آنے کا اگر اسلام نے عقیدہ پیش کیا ہوتا، اس نئے نبی کی جو ہے وہ علامات بھی بتائی ہوتی۔ نہ نئے نبی کا اسلام میں تصور ہے اور نہ نبی کے آنے کی کوئی علامات ہے، یہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ لہذا یہ بنیادی ساری کی ساری غلط ہے۔ کہتا ہے کہ اساطیر الاولین، اساطیر الاولین تو مشرکین مکہ کہتے تھے، وہ اسلام کے مقابلہ میں، مسلمانوں کے مقابلہ میں، آج تو مسلمانوں کو کہہ رہے ہو، یہ تو الٹی گنگا بہا رہے ہو۔ اگر یہ بات ہوتی کہ اسلام میں نئے نبوت کا تصور تو پھر بات تھی، جبکہ قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے اللہ کے ہاں اب اسلام ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی آدمی اب جو ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ ہرگز اس سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول ہی نہیں ہے اور دین کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سارے کا سارا جو دھوکہ تو نے تیار کیا اور بیٹھ کر بند کمرے میں ریکارڈنگ کراتے ہو، اللہ کے بندے بزدلی سے کام نہ لو۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ کائنات میں چل پھر کر اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے ریکارڈنگ نہیں کراتے۔ اور کوئی نبی آج تک اللہ نہ فرمائے بہروپیہ نہیں آیا۔ ہاں جی، کبھی پوری داڑھی، کبھی کھچکھچی داڑھی، کبھی داڑھی اور مونچھی صاف، یہ عجیب ڈرامہ ہے تیرا۔ باہر کے اسلام میں نئے نبوت کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب اسلام میں نئے نبوت کا تصور ہی نہیں ہے تو یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا ساری بات کا کہ استدلال پیش کرنا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ سے علماء کرام کی وفات پر یہ غلط ہے، اور واو ترجمہ جو کیا وہ علماء کرام نے نہیں کیا، اس نے جھوٹ بولا ہے، علماء کرام پر بہتان لگایا ہے۔ اور تارے جب بجھ جائیں، یہ ترجمہ جھوٹ پر بھی مبنی ہے اور جہالت پر بھی مبنی ہے۔ جھوٹ پر تو اس طرح کہ علماء کرام کے ذمہ لگایا، علماء کرام نے ترجمہ نہیں کیا۔ جہالت پر اس طرح کہ والنجم کے اندر واو جو ہے قسمیہ تھی، اس لیے جو ہے واو کو جو ہے عاطفہ سمجھا، جبکہ جو ہے تارے کا لفظ نجم جو ہے وہ واحد تھا، اس لیے اس کو جمع بنا دیا۔ تو دیکھو جس آدمی کو جمع اور واحد کی تفریق کا پتہ نہیں ہے اور بنیادی عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، تو وہ آدمی آج ہمیں قرآن پاک کی تشریح سکھا رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، قرآن کریم ایک ہر لحاظ سے کامل اور مکمل کتاب ہے۔ ہاں جی، اور اللہ رب العزت نے ساری کی ساری باتیں کھول کر قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے۔ صحابہ کرام نے پہلی جو جنگ لڑی تھی وہ ختم نبوت پر لڑی تھی۔ اگر اجراء نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا تو پھر یمامہ کے میدان کے اندر مسلمہ قتل نہ ہوتا اور 1200 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید نہ ہوتے۔ 1200 صحابہ کرام کے اس جنگ میں شہید ہونا اور یمامہ کے میدان کے اندر مسلمہ کذاب کو قتل کیا جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی جو ہے اسلام کے اندر نئی نبوت کا تصور کفر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر اصطلاحات اسلام کی استعمال کرتے ہو، نشانیاں بھی پھر اسلام کی پیش کرنی پڑے گی نا، تشریح اپنی۔ جو بھی جھوٹا مدعی نبوت آتا ہے نا، یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ جو ہے تشریح اپنی پیش کرتا ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی کہا کہ میں مسیح ہوں، اور بہاءاللہ ایرانی نے کہا کہ میں مسیح ہوں، اور ریاض احمد گور شاہی نے کہا کہ میں مسیح ہوں۔ اب دیکھو اور بھی کئی اس طرح کے جھوٹے مسیح کھڑے ہوئے ماضی کے اندر بھی۔ جس نے مسیح اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اس نے اپنے اعتبار سے ڈھینگے ماری بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے میں اپنے آپ کو مسیح بنوا لوں۔ جو مسیح ہیں الحمدللہ وہ مسیح ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ ان کی نشانیاں واضح الفاظ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، اور ان نشانیوں پر اترنے والی شخصیت جو ہوگی ان کو آ کر نیٹ پر بیان ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لوگ خود بخود ان کو مسیح تسلیم کریں گے، اور ان کا مسیح آنا پوری کائنات کے سامنے کھلا ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، فرمایا آسمان سے نازل ہوں گے، جامع مسجد دمشق آج بھی جو موجود ہے دمشق شہر کے اندر جو ہے، فرمایا اس کے شرقی منارے پہ اتریں گے، اور فرمایا سبز رنگ کے جوڑے کپڑے جو ہے وہ پہنے ہوئے ہوں گے، فرمایا مسلمان کا استقبال کریں گے، ان کے نیچے اتاریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو چکا ہوگا، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، فرمایا فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کہیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ فرمائیں گے نہیں، اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، لہذا آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب نماز پڑھیں گے دجال آ چکا ہوگا، آپ فرمائیں گے مسجد کا دروازہ کھول دو، تو وہ دجال جو ہے وہ جب دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس طرح فرمایا کہ پگھلے گا جس طرح کہ پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، اور آگے نکل کر بھاگ کھڑا ہوگا، فرمایا مقام لد پر پہنچے گا جہاں آج اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، فرمایا مقام لد پر پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں اس کو پکڑیں گے، قتل کریں گے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حج کریں گے، اور فرمایا کہ میرے پاس آئیں گے، میرے روزے پر سلام پیش کریں گے، میں اس کا جواب دوں گا۔ فرمایا کہ فوت ہوں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، فرمایا میرے روزے میں دفن ہوں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں آج بھی جہاں یہ 3 قبریں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی، چوتھی قبر کی جگہ آج وہاں باقی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب آپ تشریف لائیں گے، آپ فوت ہوں گے تو آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن کیا جائے گا، تو یہ ان کا اعزاز ہوگا۔ جو کارنامے ان کے ہیں، ان کے دور کی جنگیں ہیں، وہ سارے سارے معاملات ہیں، نہ وہ ہوئے نہ وہ نشانیاں پائی گئی، یہ خام خواہ کے لوگ اغیار کے ایجنٹ ہیں، اور اغیار سے مال لے کر جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ گمراہ ہو جائے۔ اور الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر جو ہے ایسے باطل لوگوں کا تعاقب کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم تعاقب کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ اس طرح کی ڈھینگیں جو مارتے ہیں، ڈھینگوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اس کی فلانی ویڈیو، اس کا جواب دو، فلانی ویڈیو، اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی پہلے الحمدللہ میں نے اس پہ 7 کلپ ریکارڈ کرائے، اس میں سے کسی کلپ کا جواب اس کی طرف سے نہیں آیا، تو اب ایک بات میں کوئی آدمی جھوٹا ثابت ہو جائے تو اب کیا ہر بات میں بتانا پڑے گا تو اس میں بھی جھوٹا ہے، اس میں بھی جھوٹا اور اس میں بھی جھوٹا ہے؟ جب اتنے اس کے جھوٹ ہم نے بتا دیے ہیں، اور جو کتاب کا ٹائٹل ہے الکتاب کے ٹائٹل پر جو جھوٹ ہے، میں نے اس پر کہ الحمدللہ مفصل بیان ریکارڈ کرایا، کلپوں کی شکل میں آ گیا ہے، تو اب دیکھو اس کا کوئی جواب نہیں آیا، اس سے اس کا واضح جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر اب جو ہے تفصیلی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ بات کریں، ہمیں یہ بھی اس کا جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، ہر ورق پر کتاب پر اس نے جھوٹ بولے ہیں، دجر سے کام لیا ہے، ہاں جی، اور جب اس کا کام ہے جھوٹ بولنا، جھوٹا آدمی جھوٹ ہی بولے گا، تو پھر بھئی ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں کہ تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اب ہم یہی کہتے ہیں پھر ہم اس کا یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، بھئی اس کا ایک جھوٹ پکڑ لو اور وہ آپ کے سامنے آ جائے تو بس آپ کی تسلی ہو جانی چاہیے، اور آپ کو توبہ طائب ہو جانا چاہیے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور آپ کے مبارک دامن کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔